إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ حضرت علی سید الشہداء میرے نوجوان بھائی کو جس طریقے سے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح صحبت سے عزیزان محترم، خدا بند عالم اپنی محکم کتاب میں ارشاد کر رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. کہ پہلے میں نے اس آیت کریمہ پہ گفتگو کی تھی، لہذا اسے پورا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم جو ہے متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. دیکھیے متقی مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کرے، اسی کو متقی اور پرہیزگار ہے. جیسا زیادہ تر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مختصر جو اللہ اور اس کے نبی یا پیغمبر کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کرے اسے متقی اور پرہیزگار ہے. جس چیز سے خدا منع کر رہا ہے اسے باز آ جائے، جس چیز کو خدا دیکھو کہہ رہا ہے اس کی طرف انسان کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ انسان کے یہ عمل خیری جو ہے کہ جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل خیر جو ہے یعنی اچھا کام جو انسان کرتا ہے وہی انسان کے ساتھ جاتا ہے اور سب دنیا میں رہ لیتا ہے. سب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، جاگنے کہتے ہیں کہ بالکل اس کی روح جو ہے اس کے لفظ ہوتی ہے. اسرائیل یعنی موت کے فرشتہ جو ہے اس کے روح کو نکالنے والے یعنی سر کو قبض کرنے والے ہوتے ہیں، اسی کو جاگنے کا وقت کہا جاتا ہے.
اور اسی جاگنی کے وقت سے انسان کا جو ہے برزخ شروع ہوتا ہے. کیا؟ برزخ شروع ہوتا ہے. برزخ آپ نے سنا ہوگا. انسان جو ہے جب دنیا سے جاتا ہے تو فوراً اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے برزخ میں ہو جاتا ہے. حساب و کتاب تو قیامت کے دن، محشر کے دن ہوگا. کب ہوگا؟ محشر کے دن ہوگا. محشر کے دن جو ہے حساب و کتاب ہوگا. جو جس لائق رہے گا اس کو اسی لائق جو ہے دیا جائے گا. اس کے نام اعمال میں دے دیا جائے گا. ادھر ادھر چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، یہ تو پتہ چلے گا انسان کو. تو مولا کائنات فرماتے کہ جب انسان جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کے سارے جب عزیز و اقارب، جب رشتے دار، بھائی بہن، بیٹے سب گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے، پہلے کدھر ہوتا ہے مخاطب؟ پہلے اپنے بیٹوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اپنے آل اولاد کی طرف مخاطب ہوتا ہے. مخاطب کو پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں بڑی محنت سے پڑھایا، بڑی محنت سے دکھایا ہے، پروان چڑھایا ہے، ٹھنڈے اور گرم کا سے بچایا ہے، سردی اور گرمی سے تمہیں بچایا، تب جا کے تم پروان چڑھو. اچھا بتاؤ میں جا رہا ہوں، یہ آوازیں آپ کو نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ جاگنے کی حالت میں فرما رہا ہے، کس سے؟ اپنے بیٹے کی طرف، اس کے روح سے آتا ہوں. تو وہ بیٹا کہتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے کہ بابا میں کیا؟ اس کی روح جواب دیتی ہے، بولتا نہیں ہے تاکہ لوگ نہیں سنتے یہ مولا کائنات کہہ رہے کہ مرنے کا. تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ بابا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ بس یہی کر سکتا ہوں کہ خانہ دے کر جو ہے قبر کی منزل تک چھوڑ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں. پھر اس کے بعد کدھر وہ مخاطب ہوتا ہے؟ جو کچھ اس نے رکھا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے مال اپنی زندگی میں کمایا، جو کچھ اس نے کمایا ہے. سلوات پڑھتے محمد جو کچھ اس اپنی پوری زندگی میں ہے کمایا ہوتا ہے، مال وغیرہ جو بھی کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، پھر اس کی طرف وہ مخاطب ہوتا ہے. مخاطب ہو کر مال سے وہ دریافت کرتا ہے. پہلے انہوں کا مجمع ہے، بزرگ ہے، مال کی طرف مخاطب ہوتا ہے، پوچھتا ہے اے میرے مال، میں نے بڑی محنت و مشقت سے ایک ایک دن کے گھنٹے منٹ دیکھ دیکھ کے میں نے تجھے جو ہے اکٹھا کیا، اور ایک محنت سے تمہیں اکٹھا کیا. بتا میں اب تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے؟ یہ دنیا میں انسان کا. تو مولا کائنات فرماتے کہ وہ مال و ثروت دولت جو ہے آواز دیتا ہے کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس اگر آپ مجھ سے کچھ اگر چاہتے ہیں تو بس کفن چاہیے، میں بس کفن دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. بس جب وہ سب جواب دیتے، بیٹے بھی جواب دے دیتا ہے، مال و دولت بھی جواب دیتا ہے، سب کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، کام سب آئیں گے دنیا کے بعد. بیٹا کہتا ہے کانٹا دے کے ہم قبر کی منزل تک چھوڑ دیں گے، مال کہتا ہے کہ ہم کفن دے دیں گے، بس یہی تھا. پھر جب وہ عمل خیر کی طرف، وہ عمل خیر کیا ہے؟ جو کچھ اس نے بچایا تھا، جو اس میں سے خرچ کر دیا، راہ خدا میں جو اس نے خرچ کر دیا، وہ عمل خیر. اگر اس نے کمایا، اگر اس نے 1 روپے بھی راہ خدا میں اس نے خرچ کر دیا، وہی عمل خیر ہے. اگر اس نے کسی غریب کی مدد کر دی، وہی عمل خیر ہے. کسی وہ جو جس نے اپنے بھائی کی امداد کے لیے ہاتھ اٹھا دی، وہی عمل خیر بھی ہے. ابھی آپ نے سماج بھی فرمایا، اور شاعر بھی کہہ رہا ہے، یہاں پہ شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر پڑھتے ہوئے رہتے کہ مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس، مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا، بھائی کی امداد کو جو ہاتھ کو کر دے. مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا، بس کبھی اٹھانے میں بھائی کی امداد کو جو ہاتھ کو کر دے. علم اٹھانے سے انسان جو ہے پہلے اپنے کو، اپنے کردار کو سنوارنا ہوتا ہے، سجانا ہوتا ہے، تب وہ کرتا ہے. تو کیا مال کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے مال بتا، جلدی بتا، میں نے تجھے بہت محنت مشقت کر کے کی. تو کہتا ہے کہ میں کفن دے سکتا ہوں. پھر وہ عمل خیر کی طرف بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ عمل خیر کیا جواب دیتا ہے؟
کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھا اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے. اللہ یہ عمل خیر دنیا میں بھی ساتھ دے گا اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی وہ ساتھ ہی ساتھ رہے گا، آپ کا ساتھ دے گا، محشر کے میدان میں بھی ساتھ دے گا. صلوات پڑھ دے. تو یہ عمل خیر تقویٰ جس کے دل میں خوف الہی ہے. امام معصومین فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف الہی ہوگی وہی اسی کو تقویٰ کیا. بھائی جب خوف خدا کا ڈر ہوگا وہ انسان کبھی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، اور جس کے دل میں خوف الہی نہیں ہوگی وہ کیا کر سکتا ہے. تو مین چیز جو ہے تقویٰ کی جو علامت ہے خوف خدا، یعنی خدا کا ڈر. اور جو خدا سے ڈرے گا وہی جو ہے صراط مستقیم پر چلتا ہے. عالم برزخ کو جناب رسول ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد آگے جگہ ہے، آپ لوگ آتے رہیں. میں چاہتا ہوں آئیے آپ جو ہے ہستی جو پیچھے رہے تو پھر آئیے. بہرحال یہ فرش اعضا ہے، اس میں چھوٹے بڑوں کی کرنی، لیکن یہ جگہ خالی ہے تو جو بزرگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ اگر ریاض میں سے ملتا ہے تو ان کو بیٹھانا چاہیے، لیکن اگر جگہ نہیں تو یہ شہزادی یہاں پہ سب میں معصومین یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے ہمارے مری کے پاس جو ہے شہزادی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ جانے کس مومن کا جو ہے اسے پسند آتا ہے اس مومن کو بہرحال. تو خوف خدا، خدا کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہی تقویٰ اور پرہیزگاری کر سکتا ہے انسان. پھر جو ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میں نے بتایا نا کہ ایک کیا ہوتا ہے برزخ ہوتا ہے. برزخ میں کب ہوتا ہے انسان جب اس کی روح جو ہے قبض ہوئی برزخ میں چلا گیا، اور وہ برزخ میں اس وقت تک رہے گا کہ جب قیامت نہیں. یہ نہیں قیامت کی جب قیامت آئی برزخ ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ انسان ہو جاتا ہے اللہ جو ہے فوراً حساب و کتاب لے کر جو ہے جنت یا دوزخ میں ڈال دے گا. نہیں، وہ برزخ ہوگا. اور برزخ ہی ایک ایسی شے ہے کہ برزخی میں پتہ چل جائے گا کہ کون شخص جو ہے جنتی اور کون جنتی ہے. برزخ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے ٹھکانا. برزخ میں سارے ساتھ ہو جائیں گے. اور جس طریقے سے ہم پر شہزاد بچھا رہے شہزادی کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی میں جنت کے دروازے پہ بیٹھی رہوں گی، ہے نا، کہ میں جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی اور اللہ میرا کہے گا کہ شہزادی قدم کیوں نہیں رکھ رہی ہو، جنت میں داخل ہو جا. شہزادی کہیں گے کہ جب تک کہ میرے عزادار حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی. جس کا مطلب یہ ہے حسین کے جتنے عزادار ہیں سب جنت کے ہوں تو پھر ان کا عذاب اس کو کہاں ہوگا، کہاں دیا جائے گا. یہ برزخ ہے. انسان جب بنتا ہے تو برزخ ہوتا ہے، محشر کا میدان ہوگا اور اس میں ایک سے بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ جمع رہیں گے. یہ نہیں کہ خالی گناہگار رہیں گے، ایک سے متقی پرہیزگار ایک قوم ہوگی جسے اللہ کے رسول سے خطاب ہوگا، ندا ہوگا. یہ ابھی اس قوم کو جو ہے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اس قوم کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو اللہ کا رسول جو ہے مخاطب ہوگا، پروردگار یہ نماز پڑھتے روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، آخر سبب وجہ کیا ہے انہیں جو ہے جہنم میں ڈال گئے ہیں، دوزخ میں جھونکنے کا حکم دیتے ہیں. کہا کہ یہ ضرور نماز پڑھتے تھے، روزہ میں رہتے تھے، سب کچھ ارکان سب کچھ بجا لاتے تھے، لیکن ان کے دل میں خوف الہی نہیں، خدا کا ڈر نہیں تھا. لہٰذا جو چاہے ان کے سامنے آتے تھے اس پر یہ ٹوٹ پڑتے تھے. اس وجہ سے جو ہے انہیں جہنم میں جھونک دیا. صلوات پڑھتے ہیں. خدا کا خوف خدا معصومین نے فرمایا، خوف خدا ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم آزاداری پر سے اضافہ یہ آئے مدبانہ ادب کے ساتھ. کیوں؟ شہزادی کو دیکھنا چاہتے کس بھائی کے پہلو میں جو
تمہارے زمانہ آگے بیٹھے ہوں گے، نہ جانے کس بھائی کے خوشوں کی دل پہلے تو جو ہے مولا حسین آ کے بیٹھے ہوں گے، اللہ نے وہ آئے ہوں گے اپنے قاسم کا پرزہ لینے کے لیے، کوئی آیا ہوگا محمد کا پرزہ لینے کے لیے، کوئی آیا ہوگا جو ہے اکبر کا پرزہ لینے کے لیے۔ ہاں محترم، ہر بیویہ جو ہے، ہر امام جو ہے آئے ہوں گے، یہ فرشیہ تھا وہ فرشیہ تھا، یہ بھائی آ جا مولانا، آگے جگہ ہے، آ جا صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یہ فرشیہ تھا جو وہ باقی تھا سوال کرتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ادب سے باش کو کر لینا یہ وہ چاہتے اب مومن کیا تھا اگر من میرے نوجوان بھائی بھی گزراتے ہیں اور بزرگان محترم بھی تھا، لہذا ایک چیز میں بیان کرتا چلوں، یہ بہت بڑا مومن تھا، لیکن خوف الہی تھا، جس کے دل میں خوف الہی ہے اس کی خدا بھی مدد کرتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے، وہ کہیں پریشان حال نہیں ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف الہی ہو۔ ایک کاشتکار اس کے دل میں بہت بڑا عابد گزرا، وہ دن رات محنت اور مزدوری کرتا تھا، تب جا کے اس کی اوقات زندگی۔ ایک دن وہ ایک کھیت میں جو ہے پانی دے دیا، کیا پانی دے رہا تھا، نہر کے ذریعے سے پانی آ رہا تھا، سینچائی کر رہا تھا، کیا دیکھا کہ اس سینچائی کے جو نہر کے ذریعے سے جو پانی آ رہا تھا تو اس میں جو ہے کیا ایک سیب جو ہے بہتا ہوا چلا آیا، سیب بہتا ہوا چلا آیا، نہر کے کنارے کہیں باغ رہا ہوگا، اس سے گرا ہوگا، بہتا ہوا چلا آیا، کہاں اس کسان تک چلا آیا۔ کسان پانی دے رہا تھا، اپنے کھیت میں سینچائی کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ پانی کے بہاؤ کے نہر میں پانی کے بہاؤ کے ذریعے سے وہ سیب چلا آ رہا ہے، تو کسان آیا اور اٹھانے کے بعد اسے کھا لیا، کھا تو لیا اس نے، لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اٹھی، کیا دیکھا سوچنے لگا، اس سیب کے بارے میں غور فکر کرنے لگا کہ میں نے تو کھا لیا سیب، اب میں کیا کروں اس کے ساتھ، خوف خدا جاگ گیا، وہ سوچنے لگا، غور فکر کرنے لگا کہ پتہ نہیں یہ سیب کس کا تھا، بغیر اجازت کے ہم نے کھا لیا ہے، پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب وہ بیچارہ شخص جو ہے پریشان ہوا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا جو ہے ادھر ادھر کہیں باغ کا درخت ہے، سیب کے باغ کا درخت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں باغ کا درخت ہے، وہ سیب کے باغ کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، فلاں جگہ پہ۔ اب وہ کسان جو اس کے دل میں خوف الہی جاگی، وہ اسی پانی کے بہاؤ کے اشارے سے وہ چلا، کہاں وہ اس باغ تک پہنچا جہاں پہ وہ سیب کا باغ تھا، کیا دیکھا کہ جو ہے نہر کے کنارے وہ درخت ہے اور اس میں لگاتے ہوئے سیب جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ لگتا ہے کہ اسی درخت سے جو ہے سیب گرا ہے اور پانی کے بہاؤ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، میں نے کھا لیا۔ بہرحال وہاں ٹھہر جاتا ہے، وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ باغ جو ہے یہ باغ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص کا باغ ہے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ اس نے بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ پہ فلاں محلے میں رہتا ہے، اس کا مکان ہے، اس کا نام وغیرہ پوچھنے کے بعد اب اس سیب کے باغ کے جو مالک تھا، جو ہے باغ کا مالک تھا، اس تک پہنچا، اس کے دروازے پر گیا، دردباغ جو کیا تو وہ اندر سے نکلا، آگے بھائی خیریت تو ہے، آگے بھائی خیریت تو ہے، فلاں جگہ پہ مقام پہ آپ کا جو ہے باغ ہے، وہ سیب کا؟ کہا کہ ہاں ہے، میرا باغ ہے۔ کہا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب جو ہے نہر کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، آپ اس سیب کا مجھ سے قیمت لے لیں یا اس سیب کو میرے لیے جائز کرا دیں۔ اب وہ جو ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے اس سیب کو پیسہ کیا قیمت کیا لینا ہے، میں نے آپ کو اسی طریقے سے یہ سیب دے دیا، آپ کو جائز کرا دیا، لیکن آدھے سیب کا میں مالک ہوں، آدھا میرا بھائی مالک رہتا ہے، اور وہ جو ہے کہاں رہتا ہے؟ ایران میں یا نجف میں، دو روایتیں میں، وہ کہاں رہتا ہے؟ نجف یا ایران میں، بہرحال یہ روایتیں ہیں ایران میں، وہ ایران میں
रहता है। लम्हा दस्ते गैब साहब की किताब मोटे होती, वो वहां पर रहता है। वो सोच बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि भाई इस सेब को माफ कर दे। कहा कि हम आधा मैंने माफ कर दिया, लेकिन आधा तो मेरे भाई का हक है, हम दो भाई इस बात के मालिक हैं। अच्छा, उसने कहा कि ठीक है, तुम पता वगैरह मुझे बता दो, मैं चला जाता हूँ। अब वो शख्स उससे जो है पता वगैरह लेता है उसके भाई की, और लेने के बाद जो घर आया, आधा सेब को माफ करा दिया, अब आधा उससे उसको माफ। लेकिन ये क्या चीज है? दूसरा हम होते तो क्या कहते, चलो भाई इसने तो माफ मुझे कर दिया है, चलो हो गया माफ, अब मेरे लिए वो जायज हो गया से। लेकिन नहीं, उसके दिल में खौफ इलाही जागी, दिल को बेकरार किया, बेचैन किया कि नहीं, मुझे किसी तरीके से वो माफ कराना है। मैंने इसके कई मजलिसों में, पिछले मजलिसों में मैं पढ़ चुका हूं कि इंसान के अगर शिकम में जो है एक लुकमा माले हराम अगर होगा तो उससे जो गोश्त हमारे जो है नशोनुमा होते हैं, यानी बढ़ोतरी होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो जहन्नम में जलने का हकदार होता है। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम। अब उसके दिल में खौफ इलाही जागी, आगे मैं जाऊंगा उससे सेब माफ करा करूंगा। वो पता वगैरह लिया और लेने के बाद अपने घर आया, और आने के बाद सामान सफर मुहैया किया, जो कुछ रास्ते में खाने पीने का सामान था उसको लिया। लेने के बाद जो है वो चल दिया, जाते 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 वो पहुंच गया। बहरहाल वो वहां पे पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। जो वहां पे पहुंचा तो पहुंचने के बाद पूछा कि भाई अच्छा बताओ, क्या फला जगह का एक आदमी यहाँ के आके रहता? कहा कि हाँ हाँ रहता है। अब उसके पास गया, वो भी जो है कमाल आदमी था, मोतबर आदमी था, मुत्तकी और परहेजगार था। वो जो शख्स था आधा सेब का जो मालिक था, वो भी कमाल मुत्तकी और परहेजगार आदमी था, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। उसके बाद एक लड़की थी उसके पास, लेकिन वो कहीं रिश्ता तय नहीं करता था। वो हमेशा दुआ करता था खुदा से कि परवरदिगार मेरे लड़की के लिए, मेरी बेटी के लिए एक ऐसा पाक और ताहिर जो है लड़का भेज दे जो मैं अपने लड़की की शादी कर सकूं। देखिए उधर भी वो मुत्तकी और परहेजगार था, तो खुदा बंदे आलम ने किस तरीके से उसकी दुआ कबूल फरमाई। और इसको भी क्या से ये पहुंचा उसके दरवाजे पर। क्यों आए हो भाई, कहाँ से आए हो? कहा कि मैं फला जगह से आया हूँ, और आपका फला जगह पे जो है एक सेब के दरख्त बाग है। कहा कि हाँ है। कहा कि आपके बाग का मैंने एक फल खा लिया है, और आपके भाई ने आधा सेब माफ कर दिया, लिहाजा आधा सेब आप माफ कर दीजिए। उसने कहा कि ठीक है। अब वो अपने दिल में सोचने लगा। कहा क्यों आए हो? कहा कि ऐसा है कि जब से मैंने आपका सेब खाया है मुझे नींद नहीं आई। मैं खुदा मेरा इतना मुझे पता नहीं कि वो उससे क्या होगा, मैंने खा तो लिया है, लिहाजा मुझे खौफ है खुदा जो है जीने नहीं देता। उसने कहा कि ठीक है। अब वो समझ गया कि अब इससे बढ़ के कहा मुझे मुत्तकी और परहेजगार लड़का मिल सकता है। किसान मेहनत करने वाला मजदूर है, लेकिन उसको भी तमन्ना थी, दुआ कर रहा था परवरदिगार मुझे मुत्तकी और परहेजगार चाहिए। कहा कि फिर क्या चाहते हो? कहा कि ऐसा है कि मैं उस सेब का आपको हदिया पैसा देना चाहता हूँ, आप उससे पैसा ले लीजिए या वो सेब मेरे लिए माफ कर दीजिए। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं उसका कीमत नहीं लूँगा, मैं तेरे लिए वो सेब माफ तो कर दूंगा, लेकिन शर्त है। पूछा कौन सी शर्त है? कहा कि मेरे पास एक बेटी है और मैं चाहता हूं कि उस बेटी का रिश्ता तेरे साथ कर दूं। अब वो जो है सोचने लगता है कि मैं परदेश में आया हूं, मेरे पास भाई और बहन नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, मैं कैसे से भाई शादी करनी है। अब कोई उसके पास था नहीं, ये वो तनहा था। कहा कि यही मेरी शर्त है, तुझे शादी करनी पड़ेगी वरना मैं सेब माफ नहीं। उसके दिल में खौफ इलाही। थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तेरी बेटी से शादी करूँगा। फिर अब वहीं से जो है फिर इसने कहा ठीक है, कबूल करके कहा। कहता है कि मेरी बेटी जो है अंधी है। अब उस शख्स क्या करे, मोमिन था, परहेजगार था, खौफ इलाही से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी लड़की से शादी करूँगा, लेकिन वो सेब जायज़ करा के रहूँगा। बहरहाल उसने कहा कि मैं शादी करूँगा। कहा कि ऐसा है कि मेरी लड़की सिर्फ अंधी ही नहीं है, बहरी भी है, कानों की बहरी भी।
आगे ठीक है, मैं उससे भी शादी करूंगा। कहा कि भाई सिर्फ कल्ले और बहरी नहीं है, पैरों की लंगड़ी भी है, बताओ शादी करोगे? अब कोई इंसान अगर हम होते तो क्या करते? एक तो आंखों की मासूर है, कानों की बहरी है, अब तो पैरों की लंगड़ी एक जगह रहेगी, बैठी रहेगी, ऐसी लड़की से शादी करने से फायदा है, यही हम करते हैं। लेकिन उसके दिल में खौफ इलाही जागे तो कहा कि नहीं, मैं सब उसके बावजूद भी मैं तेरी लड़की से शादी करूंगा। आगे ठीक है, मैं शादी करूंगा। आगे ठीक है, बहरहाल अल-मुख्तसर शादी उसने जो है अपनी बेटी की जो है उस शख्स के साथ शादी हो गई। जब शादी के बाद जब उसने अपनी बीवी को देखा है तो खुदा के फजल व करम से सही वो सालिम थी, बिल्कुल सही वो सालिम थी, न कोई ऐब, न कोई नक्स, न कोई लंगड़ी, न लूली, कुछ नहीं थी। खुदा के फजल व करम से मिस्ल के थी। एक मर्तबा वो तड़प के कहता है उस शख्स से कि बताइए, अच्छा आपने तो कहा था कि मेरी बेटी जो है आंखों की अंधी है, तो उसके बाप ने कहा बेशक मैंने कहा था, इसीलिए तो मैं दुआ करता था खुदा से, मेरी बेटी आंखों की अंधी है। इसलिए पूछा कैसे अंधी है? कहा कि आज तक ले इसने किसी बुरी शौक को देखा नहीं, इस वजह से मैंने कहा था कि मेरी बेटी आंखों की अंधी है। कहा कि बुरी पहले क्यों कहा कि ऐसा है कि इसने कभी कोई चीज भैंस बातें इस तरीके की वैसे कुछ उन्होंने अपने कानों से सुना नहीं, ये भी परहेजगार और मुत्तकी थे। कहा कि पहले उसे लंगड़ी आपने कहा था, कहा कि मेरी बेटी ने आज तक बगैर मेरे इजाजत के इसने अपना पैर बाहर कदम नहीं निकाला, इस वजह से मैं तो ये सब किसका? तो खुदा करे, अल्लाह करे, परवरदिगार आलम मोहम्मद आले मोहम्मद के तुफैल में, इस अदादारी के तुफैल में हमको भी परवरदिगार आलम इसी तरीके से आलम औलाद आमीन। तो इंसान की ये खौफ खुदा है, अगर ये रहेगा तो इंसान यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। सलवात पढ़ते मोहम्मद करबला में मुसीबत का दिन, दरियाओं पर पहरे लगा दिए गए, कहीं 1,000 का पहरा है, 10,000 का पहरा है, 5,000 का पहरा, पूरे पहरा लगा दिए। उनके साथ में ये कहते चारों तरफ से सातवें नंबर में खैमे में पानी बंद कर दिए, बंद खत्म हो, कभी से पानी आने का पास तारीखों में कुछ मोजज़ात एजाज भी लिखे हुए हैं, तो बयान नहीं करना है। चारों तरफ पहरा लगा दिया गया, अब पानी कहाँ से आया? इसलिए कि ये इम्तिहान का वक्त है। यहाँ पे मौला हुसैन करबला में एजाज मोजज़ा दिखाने के लिए नहीं आए थे। उनके एहसास से कहा ये फर्जंद रसूल, ये करबला में ये मत समझो कि ये पानी का मोहताज है, बल्कि मुझे जो है कि आज मेरे पास इम्तिहान है, खुदा के पास मुझे इम्तिहान दे दो। सारे तरफ पहरे लगा दिए गए। आपने जो है मातम किया, अकबर का मातम कर चुके, कासिम का भी मातम कर, गुस्सा दिया, सुबह वाली में किसने दिया, दूसरी में तीसरी भी कासिम का गुस्सा हो चुका। शब आशूर आ गई है करबला में। हर बीबियाँ जो है अपने अपने बच्चों को जो है समझा रही है। कोई बीबी जो है कहवा रहे जम्बानी कर रही है, झूला झूला रहा, कोई बीबी जो है अपने बच्चों के बालों में जो है उंगली को भिगो रही है, कहती है कि देखो कल कुर्बानी का दिन है, तुम अपनी जान को जो है मौला हुसैन पर, आका हुसैन पर कुर्बान कर देना। मुझे महशर की शहजादी के सामने सुरखरू कर देना। उधर कासिम की माँ कह रही है कि देखो कल तुम अपने चचा पर कुर्बान हो जाना, मैं उससे परेशान ना होगा। एक तरफ जो है और मोहम्मद की माँ ज़ैनब जो है अपने बच्चों को पसंद,
देखो अपने मामू जान पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह सुबह को अब जो है एक जो है हुसैन जो है मुख्तर से लाशें ला रहा है, कभी भीम का लाशा ला रहा है, कभी जौन का लाशा ला रहा है, कभी पुरैर हमदानी का लाशा ला रहा है। हर शहीद के जब अंसार के हुसैन के सारे अंसार के जब लाशें आ गए तो जवाना ने बनी हाशिम के लाशें। एक मरतबा जो है ज़ैनब ने जो है और मोहम्मद को देखा, देख के कहा कि बेटा तुम अभी जिंदा हो, अपने मामू जान से इजाज़त क्यों नहीं लेने जाते हो? मुझे क्या तुम अपने नानी के सामने जो है सुरखरू होने नहीं दोगे? और मोहम्मद कहते हैं कि अम्मा मैं मामू जान के पास गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझे मरने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। अल-मुख्तसर एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना, फिज़्ज़ा को बुलाया। फिज़्ज़ा मेरे करीब आई, फिज़्ज़ा करीब आई, ताकि जाओ मेरे भैया से कहो कि मेरे को मोहम्मद को इजाज़त दो। जनाब फिज़्ज़ा चली, जैसे बोला हुसैन ने फिज़्ज़ा को देखा, दूर से देखते ही कहते हैं अम्मा फिज़्ज़ा सब कुछ कहना, लेकिन मुझसे और मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं कहना, ज़ैनब के बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहना। फिज़्ज़ा खामोश हो जाती है। खेमे में आई, बीवी को देखा, अम्मा फिज़्ज़ा क्या इजाज़त लेने गई थी? कहा हाँ इजाज़त लेने गई थी, लेकिन आपका हुसैन मरने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कहा अब्बास को बोलो। मौला अब्बास आए, शहजादी के सामने खड़े हो, सर झुकाकर खड़े हो। कभी मौला अब्बास जो है शहजादी से रुख नहीं मिलाते थे, मौला हुसैन से रुख नहीं मिलाते थे। आए सामने खड़े हो, नजरों को झुकाए हुए, कहा जी शहजादी आपने मुझे याद किया है? कहा हाँ याद किया, जाओ भैया हुसैन को बुलाओ। जनाब अब्बास जाते हैं, जनाब अब्बास पहुँचे हुसैन के पास। आका आपको आपकी माजाए शहजादी ज़ैनब ने याद किया। एक मरतबा हुसैन कहते हैं कि अब्बास सब कुछ कहना, लेकिन उन्होंने मोहम्मद के बारे में कुछ खामोश हो जाते हैं। अब्बास को किया बोला नहीं खेमे में देखा, जैसे ज़ैनब ने अब्बास को देखा, सर झुका के खड़े हुए। ज़ैनब समझ गई, अब्बास की खामोशी को देखकर ज़ैनब समझ गई कि लगता है कि मेरा भैया जो है इजाज़त देना नहीं चाहते मेरे बच्चों को। फिर जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा मेरे भैया से जाकर कह दो कि ज़ैनब खेमे में बुला रही है, अगर मेरा भैया हुसैन खेमे में नहीं आए तो मैं चादर तकहीर पहन कर बाहर आऊंगा। फिज़्ज़ा जाती है हुसैन से, फिज़्ज़ा गई, कहते भैया हुसैन आओ बेटा हुसैन चलो शहजादी बुला रही है, अगर आप नहीं जाएंगे तो शहजादी कह रही कि चादर तकहीर पहन कर जो है मैं बाहर आ जाऊंगी। जैसे हुसैन ने सुना, सुन के खामोश हो गए, दौड़े हुए खेमे में आए। आने के बाद कहा शहजादी आपने याद किया है? शहजादी ने कहा हाँ मेरे माँ जाए हुसैन। अच्छा बताओ क्या मुझे अपनी माँ के सामने जो है सुरखरू नहीं हूँ? क्या जो है रसूल के नवासों से आले रसूल से प्यारे हमारे बच्चे हैं, आखिर उन मोहम्मद को मरने की इजाज़त क्यों नहीं देते? मौला हुसैन ने कहा कि मैंने तो अब इजाज़त दे चुका। जब मोहम्मद को इजाज़त मिली, जनाब ज़ैनब मोहम्मद को लेकर खैमे में आई, कहा कि वह बेटा बैठ जाओ। ज़ैनब के बच्चे दोनों जो है बैठ जाते हैं। अकबर को बुलाया, कहा कि अकबर तुम भी बैठ जाओ। अकबर भी बैठ गए। उसके बाद आवाज़ दी भैया अब्बास मेरे करीब आ जाओ। अब्बास करीब आए, और जब अब्बास करीब आ गए तो एक मरतबा ज़ैनब कहती है ए मेरे भैया अब्बास, एक को जो है तुम अपने गोद में उठा लो, एक को मैं अपने गोद में उठा लेती हूँ। मौला अब्बास ने एक को मोहम्मद को अब्बास ने उठाया और उनको ज़ैनब ने उठाया। अकबर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब जो है ज़ैनब जो है अपने दोनों बच्चों को अकबर के सदका किया, 7 चक्कर काट के कहती है ए परवरदिगार ये मेरे दोनों बच्चे अकबर के सदके, मेरे भैया का लाल सलामत रहे, चाहे मेरी नस्ल रहे या न रहे। दोनों बच्चों को अकबर के सदके किया, रुखसत किया।
دونوں بچے جو ہے حسین کے قریب آئے، مامو جان مجھے ماں نے رخصت کر دیا ہے، اب مجھے میدان کی طرف اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، ایک کو جو ہے حسین نے جو ہے گھوڑے پر سوار کیا، ایک کو جو ہے عباس نے سوار کیا، دونوں جو ہے مقتل کی طرف پڑے۔ حملے پر حملہ مختصر کرتا ہوں، حملے پر حملہ شروع کر دیا۔ اب یون جو ہے کہہ رہے مامو جان میری جنگ دیکھتے رہیے گا، اے مامو جان آپ نے تو مجھے جو ہے جنگ سکھائی ہے، تلوار تلوار چلانی سکھائی ہے۔ بہرحال علی محمد جنگ کرتے جا رہے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے جو ہے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ جب دریا پہ جب محمد نے جب قبضہ کر لیا ہے تو ایک مرتبہ فوج یزیدی میں ہلچل مچ گئی، آواز آنے لگی کہ ارے زینب کے بچوں نے تو دریا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ آواز جو ہے خیمے تک پہنچی، بیویوں کے کانوں تک پہنچی اور جناب زینب سے کانوں سے جب ٹکرائی ہے کہ زینب کے بچوں نے جو ہے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے زینب خیمے میں آئی، خیمے میں آنے کے بعد مصلی پر گئی، مصلی پر جانے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہے پروردگار ارے میرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی پی لیں اور زہرا کے بچے پیاسے رہیں۔ اللہ اکبر، مولانا محمد نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ اب یزیدی فوج میں یہ جو ہے مشورہ ہونے لگا کہ ان بچوں پر کیسے قابو پائے گا، حملے پر حملے کر رہے ہیں، دونوں بچے قابو میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو ایک ظالم نے کہا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے اکبر کے جو ہے سینے میں برچھی چھپ کے اتنی نہیں ماری تھی تب تک اکبر قابو نہیں آتے، ان کو اسی طریقے سے یہ بھی جعفر طیار کے نواب ہوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ دیکھو ان کے درمیان اگر ان کو جدا کرنا ہے تو ان کے درمیان میں ایک ناکہ چھوڑ دیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ان دونوں محمد کے درمیان میں دونوں بھائی مل کے جنگ کر رہے ہیں، کبھی ایک بھائی محمد سے کہتا ہے، کبھی اور جو ہے محمد سے کہتا ہے کہ کاش کہ اگر مشویزہ ہم لے کر آتے تو اپنے بہن کے لیے سکینہ کے لیے پانی لے کر جاتے۔ اللہ، دونوں بھائی جنگ کر رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو محمد سے ٹکرائے۔ ادھر ظالموں میں مشورہ ہو گیا کہ دیکھو ان کے درمیان ایک ناکہ اور چھوڑ دیا جائے، یہ دونوں خود بخود ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اب ان کے درمیان میں ایک ناکہ چھوڑ دیا گیا اور محمد سے جدا ہو گیا، محمد اور سے جدا ہو گئے۔ گھوڑے کے سینگ پر کھڑا ہو کر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے لگے، ظالموں کو موقع مل گیا اور محمد کو محمد کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی اور محمد گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی مامو میری مدد کو آؤ۔ اللہ اکبر، ادھر جو ہے مولا حسین بھی دوڑے، عباس بھی دوڑے، اکبر بھی دوڑے، اب گئے انہوں محمد کے لاشیں کو دیا، زینب مقتل میں خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں لے کر آئے، بیویوں نے ماتم کیا لیکن بیوی زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بیویوں نے ڈھونڈنا شروع کیا زینب کو، تو کیا دیکھا کہ زینب جو ہے مصلی پر ہے، دعا کر رہی ہے پروردگار کہیں میرے بچوں نے پانی نہ پی لیا ہو۔ بیوی آگے ایک بیوی کہتی ہے اے بیوی چلو آپ کے بچوں کا جنازہ آیا ہے، چل کے بوسہ لے لے۔ اللہ اکبر، اب شہزادی بتاتی ہے، اب تاریخ مقاتل لکھتے ہیں کہ زینب آئی، لاشوں کے درمیان میں آ کے جو بیٹھ گئی، لوگوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے زینب بچوں کے پیشانی کا بوسہ دے، نہیں زینب نے دونوں بچوں کو جدا کیا، الگ الگ کیا، سجدہ کیا، پروردگار ارے میری مراد پوری ہو گئی، میرے دونوں